فرض کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے. آپ جم چلے جاتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ صحیح وزن اٹھاتے ہیں, آپ جسم کو اپنی مشقت میں ڈالتے ہیں, آپ بہت زیادہ ٹریڈ مل کے اوپر رننگ کرتے ہیں, آپ اس دن کیا کچھ کرتے ہیں اور آپ تھک کے واپس آ جاتے ہیں. کیا ایسا چانس ہے کہ اسی دن ہی آپ کا وزن کم ہو گیا ہو؟ اگر آپ کا جواب نہیں تو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. ایک دن کے اندر آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکتے. زندگی میں اسی طرح انسپیریشن ہوتی ہے, اسی طرح کسی سے متاثر ہونا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ہم کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی سٹوری سن لیتے ہیں, ہم کوئی آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں, کوئی کوٹیشن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انسپائر ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوٹیشن, یہ ایک شخص, یہ ایک سٹوری ہماری زندگی بدل دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسپریشن ہے, یہ کوئی انجیکشن ہے, ہمارے جسم میں لگے گا اور ہماری زندگی بدل جائے گی. ایسا نہیں ہے. انسپریشن کو اگر ہم لیں تو یہ ایک ڈسپلن ہے. یہ ایک زندگی میں آپ اپنے جسم کے اندر کوئی چیز طاقت پیدا کرتے ہو, آپ ایک ارج پیدا کرتے ہو, امنگ پیدا کرتے ہو. آپ اگر کوٹیشن سے امپریس ہوتے ہو تو آپ روزانہ, آپ ایک ریگولر بیس کے اوپر وہ کوٹیشن سنتے ہو. آپ کسی بک ریڈنگ سے امپریس ہوتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, آپ انسپائر ہونے کے لیے اس کتاب کو روزانہ پڑھتے ہو. اسی طرح ہی آپ اگر دیکھو تو آپ کسی مووی سے انسپائر ہوتے ہو تو اس جانر کی تمام موویز کو آپ دیکھنے کے لیے ریگولرلی ٹائم نکالتے ہو. آپ کسی شخص سے انسپائر ہوتے ہو تو آپ اس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے روزانہ کوشش کرتے ہو کہ یہ شخص مجھے ٹائم دے دے. انسپریشن جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو روٹین پیدا کرنا ہوتی ہے. ایک دفعہ انسپائر ہونے سے آپ اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. آپ کو نشو نما کرنی ہوتی ہے. ایک انسپریشن کی انرجی جو ہے اس کو روزانہ آپ نے ڈوز دینا ہوتا ہے. روزانہ ہی آپ نے اس کے اندر, آپ اپنے دماغ کو دیکھ لیں, آپ جسم کا کوئی مسل دیکھ لیں. آپ جب اس کو امپروو کرنے لگتے ہو, جب اس کو اسٹرانگ کرنے لگتے ہو تو آپ کو ایک دن کے اندر نہیں کر سکتے. آپ کو روزانہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے, تھوڑا تھوڑا امپروو کرنا ہوتا ہے. آپ ایک سٹوری سن لیں, ایک گاؤں تھا, اس میں 2 لوگوں کے درمیان ایک کوئی شرط طے ہوئی کہ ایک بیل ہے, اس کو 3 فلور چھت پہ لے کے جانا ہے کندھوں پہ اٹھا کے. اب وہ شخص کہہ سکتا تھا میں نہیں اٹھا سکتا, لیکن اس نے وہ شرط قبول کر لی اور زمین کا ٹکڑا اس کے بدلے اسے کوئی ملنا تھا. خیر وہ گیا گاؤں اور وہاں سے بیل لے کے آیا, بیل نہیں لایا معذرت, وہ وہاں سے ایک گائے کا بچڑا لے کے آیا اور وہ بچڑا اس نے پالنا شروع کیا, اپنے کندھے پہ رکھا. بچڑا کم وزن تھا, تھوڑا سا طاقتور, وہ پہلے خود تھا بھی, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ اس کو اپنے کندھے پہ اپنی طاقت کے زور سے 3 منزل پہ لے کے جاتا تھا اور شام میں واپس لے آتا تھا, نیچے باندھتا تھا. پہلا دن, دوسرا دن, وہ روزانہ یہی کام کرتا تھا. پہلے دن کے مسل وہ صرف بچڑے کو اٹھا سکتے تھے, وہ بھی اس کے اوپر کہ اس کی تھوڑی بہت طاقت بنی ہوئی تھی. پھر کچھ وقت گزرتا گیا, مہینہ گزر گیا, بچڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے, اس کے مسل سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں اور کافی عرصے بعد وہ وقت آ گیا 2 سال 3 سال بعد کہ وہ پورا ایک بیل اپنے کندھے پہ اٹھا کے اور وہ اوپر لے کے جاتا تھا. وہ شرط جیت گیا, اس کو وہاں پہ وہ جو انعام تھا, جو زمین تھی, وہ دوست کی طرف سے مل گئی. لیکن ہمیں یہاں پہ ایک سبق مل گیا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو بالکل سٹارٹ سے چلنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس, چھوٹی چھوٹی محنت, اور اس کے نتیجے کو آپ نے ابھی نہیں دیکھنا, کیونکہ نتیجہ آپ کا اس وقت ہے جب وہ بیل بن جائے گا, جب وہ ایک بہت بڑا ایک کریکٹر, آپ ایک بہت بڑی شخصیت بن جاؤ گے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے انسپریشن لیں گے. وہ انسپریشن جو آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے کسی اور سے لی تھی. تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہو, کسی ایک مثبت شخص کے ساتھ, کسی ایک پازیٹیو وائب کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہو, تو میک شیور کہ آپ اسے ایک دن کی سٹوری نہ بنائیں, راتوں رات انسپائر نہ ہو. گیٹ ٹو ہیو ٹائم ود دیٹ. سائننگ آف, علی.